کواریاں بھی آئیں اور کہنے لگی اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اس نے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں میں تم کو نہیں جانتا۔ بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم صبر کر پائیں۔ زندہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کلام کے اس بابرکت حصہ کے لیے جس کے وسیلہ سے خدا آج ہمیں بابرکت کرے گا۔ یہ جو 10 گواریاں ہیں ان سے مراد ہے کلیسیا، اور دلہا جو ہے وہ خداوند ہے، اور گواریاں جو ہیں یہ کلیسیا کی تشبیہ ہے۔ تو خداوند اپنے گھر کی بات کرتا ہے، مقدسوں کے خاندان کی بات کرتا ہے، اپنے چرچ اپنی کلیسیا کی بات کرتا ہے۔ اس حوالہ کے اندر، اس پیسج کے اندر جو دنیا خداوند سے دور ہے، چرچ سے، کلام سے، اس کی محبت سے دور ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ خداوند بات کر رہا ہے اپنے چرچ کی، کلیسیا کی بات کر رہا ہے۔ اور یہ جو 10 گواریاں ہیں ان میں 2 طرح کے گروپس ہیں۔ ایک گروپ ہم عقل مندوں کا دیکھ رہے ہیں اور دوسرا گروپ جو ہے وہ بیوقوف لوگوں کا گروپ ہے۔ سو آئیں متوجہ ہو جائے تاکہ ہم بہتر طور سے کلام خدا کو سیکھ سکیں۔ سو خداوند باہر کی دنیا کی بات نہیں کر رہا بلکہ کس کی بات کر رہا ہے؟ اپنی کلیسیا کی بات کر رہا ہے، اپنے چرچ کی بات کر رہا ہے۔ اور اپنے چرچ میں سے ہی، اپنی کلیسیا میں سے ہی، حمد و ستائش کرنے والوں میں سے ہی، کلام پڑھنے والے، سنانے والے، سننے والے، حمد و ستائش کرنے والے، یہ جو اس کی کلیسیا ہے، اس کا چرچ ہے، اسی میں سے چھانٹی کا عمل ہوگا، اسی میں سے وہ چھانٹی کرے گا، اسی میں سے چناؤ کرے گا اور الگ کرے گا۔ یہ 10 گواریاں ہیں اور آگے جا کر 2 گروپس کے اندر یہ چینج ہو جاتی ہے، کنورٹ ہو جاتی، 2 گروپس بن جاتے ہیں۔ آج کی جو کلیسیا ہے یہ اس کے لیے ایک الارمنگ بات ہے، یہ خبردار کرنے والی بات ہے، آگاہی دے دی ہے، خبردار کر دیا ہے، بیدار کر دیا ہے، جگا دیا گیا ہے۔ ان باتوں کے ساتھ خداوند یسوع نے اپنی آج کی کلیسیا کو یہ بات سکھائی ہے کہ گروپس بن سکتے ہیں، چھانٹی کا عمل ہو سکتا ہے۔ حالانکہ یہ سب دیکھیں 5 گواریاں جو بیوقوف گواریاں، انہوں نے کوئی قتل نہیں کیا تھا، ہم نے بھی کوئی قتل نہیں کیا، ویل ڈن، کوئی چوری نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا۔ بہت سارے لوگوں سے بپتسمہ لے لو کہتے ہیں کہ کوئی چوری کر رہے ہیں، ہم کون سا کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ یہ گواریاں جو دروازے کے باہر رہ گئی، انہوں نے کون سی چوری کی؟ انہوں نے کوئی قتل کیا تھا، اس وجہ سے یسوع نے ان کو باہر کر دیا۔ وے آف لیونگ کے اندر فرق ہے، رہن سہن کے اندر، اٹھنے بیٹھنے میں، چرچ آنے میں بھی فرق ہے، گیت گانے میں فرق ہے، کلام سنانے میں فرق پایا جاتا ہے تو کلیسیا خداوند کی، گورے کالے امیر غریب سب 10 گواریوں کی مانند چرچ کے اندر ہے۔ جو اس کی بادشاہی سے باہر رہیں گے وہ بھی چرچ کے اندر ہے، وہ بھی کلام سے واقفیت رکھتے ہیں، بائبل ان کے گھر میں بھی ہے، وہ بھی چندہ دیتے، ہدیے دیتے، وہ بھی چرچ آتے ہیں۔ خداوند آج جو بات ہم سیکھیں گے وہ اپنی کلیسیا، اپنے چرچ میں سے چھانٹی کرے گا، الگ الگ کرے گا، کلیسیا میں چھانٹی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ سو وہ یہ باتیں سکھا رہا ہے۔ اس وقت آسمان کی بات سے 10 گواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی۔ 10 گواریاں دلہے کے لیے تیار ہو رہی ہیں۔ یہ کلیسیا جو 10 لوگوں پر مشتمل ہے یہ اپنے خداوند کے لیے تیار ہو رہی اور اپنے خداوند کا انتظار کر رہی ہے۔ عقل مندوں کو جس کیٹیگری کے اندر رکھا گیا ہے وہ ایسی گواریاں ہیں جن کے پاس اضافی تیل موجود ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں سست گواری تو کی سست گواری بنے ہیں،
وہ بہت سست گواریوں کی طرح بن گئی ہے بہن فلاں بھائی. سست گواری کا مطلب یہ نہیں کہ 5 گواریاں سو گئی تھی اور 5 جاگتی رہی، ایسے نہیں ہے. یہاں پر لکھا 5ویں آیت کے اندر، اور جب دلہا نے دیر لگائی، بولیے جب دلہا نے تو سب اونگنے لگی اور سو گئی. 5 نہیں لکھا، جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگی اور 10 کی 10 سو گئی. سونا بری بات نہیں ہے، ایسے لگ رہا ہے آج بھی دنیا کہتی ہے. کلام ایک ورس ہے نا، ایک آیت کے اندر لکھا ہوا ہے نا، دنیا کہتی ہے، لوگ کہتے ہیں اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا. اور اس کے اوپر ایک گیت بھی لکھا گیا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا. آگے مقدسوں کا، یسوع کی کلیسیا کا جواب یہ ہے کہ اس کی آمد ہے قریب، یسوع بادلوں پہ جلدی آنے والا ہے. ہاللیلویا. ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ اعلان ہے، ہمارا مسیح جلد آنے والا ہے. آج کی کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار ہونا ہے. تیل روح القدس کی علامت ہے. کواریاں کلیسیا ہے، دلہا یسوع ہے، اور ہمارے اندر جو عمل ہے کلام پر وہ تیل ہے. ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ تیل ہے. ہمارے اندر جو پاکرو ہے وہ تیل ہے. یہ بیوقوف کواریاں یہ زیادہ دیر تک اس کے ساتھ نہیں چل سکتی، ان کے اندر زیادہ ایمان نہیں ہے. جو آج کی کلیسیا میں بیوقوف کواریوں کی مانند لوگ ہیں وہ اپنے اندر زیادہ ایمان نہیں رکھتے، خدا میں گہری جڑ نہیں رکھتے، پاک روح کے تجربات نہیں رکھتے، اور وہ اس تیل سے خالی ہے، محروم ہے، اور وہ زیادہ دکھوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ زیادہ دیر تک دعا نہیں کر سکتے، وہ زیادہ دیر تک خداوند کے ساتھ چل نہیں سکتے. اور وہ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات، وہ ایک ٹائم پر دعا کرنے والے اور پرستش کرنے والے تھے، منادی کرنے والے تھے، اچھے لسنر تھے، کلام سننے والے تھے، اچھے پریچر تھے، اچھے ورشپر تھے، خدا کے ممسوح تھے، اس کے خاص بیٹے اور بیٹیاں تھے. ان کا شمار عقل مند کواریوں کے اندر شامل ہوتا ہے. اور جب دلہا آیا تو وہ ان عقل مندوں کے ساتھ اندر چلا گیا. اب ہم دیکھتے ہیں ان کواریوں نے جو انکار کر دیا ہے، جو آیت نمبر 8 ہے، اور بیوقوفوں نے عقل مندوں سے کہا اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں. سو تو سب گئی تھی. جو 7ویں آیت ہے نا، 6 آیت لکھا ہے 5ویں آیت میں، جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگی اور سو گئی. سونے کے بعد کیا ہوا کہ لوگ کہتے ہیں شاید اس کی آمد جب سے ہم پیدا سن رہے ہیں ان کا یسوع آ رہا ہے. یسوع تو کوئی نہیں آیا، لیکن آپ کا اور میرا ایمان یہ ہے ہمارا یسوع جلد آنے والا ہے. ہاللیلویا. ہمارا مسیح جلد آنے والا ہے. جب دیر لگائی تو اونگنے لگی اور سو گئی. آدھی رات کو جب انہیں یہ تھا کہ اب دلہا نہیں آئے گا، اب خداوند نہیں آئے گا، یہ لاپرواہی کو ظاہر کرتا ہے. 4 دن دعائیں اور پھر اس کے بعد ایک لمبا گیپ، لمبے لمبے لیپس، لمبے لمبے گیپس، لمبا لمبا اونگنا، لمبا لمبا سو جانا، دیر دیر تک زیادہ زیادہ چرچ سے چھٹیاں کرنا، دعا سے چھٹی کرنا، بائبل سٹڈی سے چھٹی کرنا، خدا کی بات ماننے سے رخصت پر چلے جانا. سو جب دیر لگائی تو کہنے لگے کوئی نہیں آنا یسوع نے، اور وہ اونگنے لگی اور سو گئی. آدھی رات کو دھوم مچی، سب کواریاں سو گئی. آدھی رات کو دھوم مچی اور لکھا ہے کہ اس کے استقبال کو نکلو. اس وقت سب کواریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشل درست کرنے لگی. داسی سو گئی تھی اور داسی اٹھ بیٹھی. ایسا نہیں ہے کہ 5 سو گئی اور وہ بیوقوف کہلائی اور 5 جاگتی رہی وہ عقل مند. یہ بات نہیں ہے. کلام کو پلٹا نہیں دینا، اس کو نہیں بدلنا. جیسا ہے داسی اونگنے لگی، سب ہی اونگنے لگی، سب سو گئی. آدھی رات کو شور مچا، دھوم مچی، دلہا آ گیا، اور لکھا ہے کہ وہ سب کواریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشلیں درست کرنے لگی. لیکن معاملہ کوئی اور ہے. 8ویں آیت ہے، اور بیوقوفوں نے عقل مندوں سے کہا اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو. یہاں پر آ کر فرق پڑا ہے. ان کی ہوش ٹھکانے آ گئی، غلطیوں کا احساس ہونے لگا، پتہ چلنے لگا کہاں اندھیرے میں زندگی گزار رہی ہے، کیسے نافرمانی کے اندر زندگی گزار رہی ہے،
कैसे मसीह और उसकी बातों से दूर रहकर से बाइबल तो है, ये मशल तो है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए क्या है? मशल है, तेल अंदर कोई नहीं है। बाइबल तो सराहने रखी हुई है, बाइबल तो कपड़ के अंदर है, बाइबल तो घर में है, बाइबल तो हर घर में है, बाइबल तो हर शख्स के पास है, गीत तो हर किसी को आते हैं, चर्च तो हर कोई आ रहा है। और जब मशल है, तेल का क्या बनेगा, पाखरू का क्या बनेगा, रूहुल कुद्दस का क्या बनेगा, अमल का क्या बनेगा, ईमान का क्या बनेगा? अगर अमल जिंदगी में कोई नहीं, तेल से खाली है, ईमान कोई नहीं है, बाइबल तो पास है, इसकी बातों पर अगर कोई चलता नहीं है, समझो वो बेईमान शख्स है, उसमें ईमान कोई नहीं है, क्योंकि ईमान बगैर ईमान के क्या है? जिस जिंदगी के अंदर अमल ईमान नहीं है, पाखरू नहीं है, बाइबल उसके पास है, मशल उसके पास है, तेल नहीं। मशलें दुरुस्त करने लगी 10 की 10, लेकिन जिनकी मशलें दुरुस्त हो गई 5 की, उन 5 के पास न सिर्फ मशलें दुरुस्त हुई, उनके पास अज़ाफ़ी तेल था। वो बहुत सारे दुखों का मुकाबला कर सकती है, हालेलुया। वो बहुत सारे हालात का मुकाबला कर सकती है, वो बहुत सारी रुकावटों को अबूर कर सकती है, वो बहुत देर तक दुआ कर सकती है, वो बहुत ज्यादा गीत गा सकती है, वो बहुत ज्यादा ईमान रख सकती है, वो बहुत ज्यादा दुआ कर सकती है, वो पाखरू की हजूरी को बड़े जोर और गहरे तौर पर महसूस कर सकती है, और वो हर तरह के जादूगरों से लड़ सकती है। वो मुसीबतों, बीमारियों और हालात के बावजूद उसके नाम का झंडा लहरा सकती है, हालेलुया। ये कवारियां तेल से मुराद ये है, वो बहुत देर तक एक जगह पर रहकर यीशु का इंतजार कर सकती है, बोलिए हालेलुया। तो फर्क ये है, सोने और जागने का फर्क नहीं है, मिशनों का फर्क भी नहीं है, मसले हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके पास तेल का मसला है, और कलाम में तो लिखा हुआ है ना, एक दूसरे की मदद करो। यीशु का कोई चौगा लेना चाहे, तेरा कुर्ता लेना चाहे, 2 कोस तुझे आगे बेगार में लेना, और थोड़ा फासले पर तुझे लूटना चाहे, चला जा उसके साथ। कपड़ तक भी वो कहता है, एक तरफ मारता, दूसरी तरफ भी ये कर। तो वो तो बहुत सारी बातें सिखाता है, भला ना एक दूसरे के लिए दुआ करो, दूसरों के कसूर माफ करो, दूसरों की मदद करो, दूसरों की फिक्र करो, दूसरों पर रहम करो, वो बातें ये कहता है। इन कवारियों का जो जवाब है, अक्लमंद कवारियों का जो जवाब है, बड़ा अजीब और बड़ा हैरानकुन है। चिट्टा जवाब देता है, सॉरी, ये आपके लिए और हमारे दोनों के लिए काफी नहीं होगा, जाओ और बाजार में देखें। इससे क्या पता चलता है, आपने जो नजात पाई है उससे दूसरे को कोई फायदा नहीं होगा। आपके अंदर जो पाखरू है उसके वसीला से दूसरे को फायदा नहीं हो सकता। और देखें, वो जो अमीर आदमी था, वो आग में तड़प रहा था, कह रहा था, बाप अब्राहम गरीब लाजर को भेज दे, वो अपनी उंगली का सिर डुबोकर मेरी जुबान को तर करे। और उसे जवाब मिला, जो उस तरफ है वो उसी तरफ रहेंगे। अब तूने अच्छी चीजें ले ली, तो आग में तड़पता है, अब ये तसल्ली के मुकाम पर खूब से रोसुदा हो रहा है, हालेलुया। तुझे फायदा नहीं पहुंचने वाला। इन 5 कवारियों को ये 10 कवारियों वाला दरवाजा हो या नूह वाली कश्ती का दरवाजा हो, एक वक्त है दरवाजा बंद हो जाता है। और यीशु ने कहा, कोई मेरे बंद किए हुए को खोल नहीं सकता। आज उसने फिरदौस का दरवाजा खोला है, बादशाही का दरवाजा खोला है, आसमान की बादशाह 10 कवारियों की मानद है। बाहर तौबा करने वाले, बहुत सारे तौबा करने वाले बाहर रहेंगे। और वो नूह की कश्ती का बारिश आ गई है, मौसम खराब हो गया है, खुदा के बंदे जो आपने कलाम सुनाया था वो बिल्कुल कलाम सही है, अब हम तौबा करते, अब हम इकरार करते हैं, दरवाजा खोला जाए, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका है। ये कवारियां जो बेवकूफ कवारियां है, ये आई है, वक्त गुजर चुका है, ईमान से, अमल से, पाखरू से जिंदगी खाली है। और वेले दिया ने नमाजा हो दिए ते वेले दिया फिर की दिया ने, हाँ, वक्त गुजर गया है,
دروازہ بند ہو چکا ہے، پاکرو نہیں لیا، ایمان نہیں لیا، عمل نہیں لیا، اور چرچ تو آتے ہیں سارے. میں شروع میں بات کی ہے، خدا اپنے گھر کی بات کر رہا ہے، اپنی کلیسیا کی بات کر رہا ہے، جو سندورم کی بات نہیں کر رہا، جو بیپٹائز ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہے، جو توبہ کر چکے ہیں ان کی بات کر رہا ہے، جو شاعر بانی لیتے ہیں ان کی بات کر رہا ہے، جو چرچ آتے ہیں ان کی بات کر رہا ہے، جو دائی کی ہدیے دیتے ہیں ان کی بات کر رہا ہے، جن کے گھر میں بائبلیں ہے، کلام ہے، جنازے پر، سالگرہ، شادی پر، چرچ میں، ہر جگہ خوشی غمی پر وہ کلام سننے والے ہیں. خداوند ان کی بات کر رہا ہے، اور ان سے ہم کلام ہو کر کہہ رہا ہے کہ اس وقت آسمان کی بات سے 10 سواریوں کی مانند یہ باہر سے، یہ دیکھیں یہ بھی گیت گاتی تھی نا، یہ بھی چرچ جاتی تھی، یہ بھی ہدیے دیتی، ان کے ہاتھ میں مشل، یار ان کے ہاتھ میں بھی کلام تھا، لیکن ایسی توبہ بھی ہے جو دروازے کے باہر رکھے گی، ایسے گیت بھی ہے جو کنگڈم سے، آسمان کی بادشاہی سے باہر رکھیں گے، ایسی توبہ بھی ہے، ایسا چرچ جانا بھی ہے جو کسی طور پر کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور کسی کلیسیا میں بہت سارے لوگ باہر رہیں گے اور بہت سارے اندر رہیں گے. یسوع یہ سکھا رہا ہے، کہہ رہا اس وقت آسمان کی بادشاہی کیسی ہوگی؟ ان 10 گواریوں کی بات، جس میں 5 اندر رہ گئی اور 5 باہر رہ گئی. وہ 10 کی داسی تو گیت گاتی تھی، 10 کی داسی تو چرچ آتی تھی، 10 تو خداوند پر ایمان رکھتی تھی. معاملہ کیا ہے؟ تیل کوئی نہیں ہے زندگی میں، زیادہ دنوں تک نہیں چل سکتا. تیل زیادہ ہے تو زیادہ دن چلے گا نا. ان کے پاس تیل ہی کیا ہے؟ آدھی کو رات ہوئی، وہ اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں. آئیں کوئی بھی پڑھے کرنتس کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا دوسرا خط 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت. تو بہت سارے لوگ اپنے طریقے سے، میرے بچپن تو شروع ہوتے جائے طریقہ بس ہے جی، تھوڑی دعا کر دے جی، چل جاتے ہیں بس. اپنے طریقے سے چلنے والے لوگ بھی ہو سکتا ہے باہر رہے، اپنا کوئی طریقہ نہیں. کہا جائے پانی کا بپتسمہ لے لے، وہ کہتے ہیں ہم نے کون سی چوری کی ہے؟ ان بیوقوف کواریوں نے کوئی قتل نہیں کیا، کوئی چوری نہیں کی، کسی کو نہیں لوٹا، کسی کا حق نہیں مارا، اور وہ 5 عقل مندوں کے ساتھ ہی دعا کرنے والی تھی تو بھی باہر رہی. آج جو اپنی نیکیوں پر، اچھے کاموں پر فخر کرتے ہیں، وہ کس حساب سے فخر کرے؟ پڑے جی. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے، اگر کوئی اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. تو وہ کون ہے؟ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی رہی، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو سب نہیں ہو گئی. پرانی چیزیں، پرانیوں میں ہمیں نہیں چلنا. کہتے نہیں شروع تو عادت نہ اپنی عادت کے حساب سے عبادت نہ کریں، اپنی عادت کے حساب سے چرچ نہ آئے، بلکہ جیسے خدا کا کلام جو 22 5واں کی پہلے آیت میں، جب تو خداوند کے گھر میں آئے تو اپنے قدموں کو کیا رکھ؟ بڑی سنجیدگی کے ساتھ رکھ. سو یہ بڑا ان کو کلیئر کٹ جواب دیا. اس سے آپ کا اور ہمارا دونوں کا کام نہیں چلے گا. جا کر مول لے لو. جب مول لینے گئی تو دلہا آ گیا. ان ایکسپیکٹڈ ہے، غیر متوقع. یہ بات ان کو توقع نہیں تھی. وہ آؤٹ ہوئی ہیں، وہ تیل لینے گئی ہیں، اور 5 جن کے پاس تیل تھا وہ اندر رہی ہیں اور وہ باہر چلی گئی ہے. اسی وقت دلہا آ گیا اور وہ ان کے ساتھ شامل ہو گیا. جن کے پاس تیل بھی تھا، مشلیں بھی درست تھی، اور وقت پر وہ قائم تھی اور دعا میں تھی اور خدا میں تھی، اور وہ دلہا کے ساتھ شادی کے جشن میں شریک ہو گئی. ہلیلویا. جو باہر تھی وہ باہر سے آ کر دروازہ پیٹ رہی ہے، تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ کلیسیا کی پکچر ہے، یہ کلیسیا کی تصویر ہے، یہ چرچ آنے والوں کی تصویر ہے جو خداوند نے پیش کی ہے. اور یہ عام لوگوں کی بات نہیں، خاص لوگوں کی بات ہے. آئے ذرا اسی متی کی کتاب میں سے آپ دیکھیں گے 7واں باب. میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں آیت نمبر 21 20 سے. جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ. کتنی خطرناک بات ہے، الارمنگ بات ہے نا. خبردار ہونے کی ضرورت ہے.
جتنے مجھے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی؟ یہ بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں نبوت کرنے والے۔ روح کی 9 نعمتیں ہیں۔ کتنی نعمتیں؟ 9 نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے نبوت کرنا، جو رسولیوں گلٹیوں کا بتایا جاتا ہے۔ ادھر کوئی بیٹھا ہے، کالا وہاں جائیں گے، آپ وہاں دعا کریں گے، اس طرح معجزہ ہوگا۔ شیطان اس کی قوت آپ کو دھمکی لگائیں گی، لیکن آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، دعا کرنی ہے، میں رہائی دوں گا، خاندان کو آزاد کروں گا، یہ نبوت ہے۔ اور کل کو آپ جائیں اور ایسا ہی ہو جائے تو اس کو کہتے کل نبوت ہوئی تھی، آج نبوت پوری ہو گئی ہے۔ تو یہ نبوتی کلام ہوتا ہے۔ جیسے خدا نے موسیٰ سے کہا لوگوں سے کہو چپ چاپ کھڑے رہو، خدا کی نجات کے کام دیکھو، کھڑے رہو چپ چاپ۔ تو نبوت کرنے والے جو آنے والے وقت کے بارے میں بتاتے ہیں یہ لوگ نبی ہوتے ہیں۔ تو نبی بھی بہت سارے کہیں گے خداوند ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، بہت سارے کہیں گے ہم نے تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا۔ اتنی خطرناک بات ہے، جو بدروہوں کو نکالنے والے ان کو بھی، نبوت کرنے والوں کو بھی۔ اور کچھ آئیں گے اور کہیں گے تیرے نام سے بہت سارے معجزے نہیں دکھائے، اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا۔ اور یہ میرے ساتھ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا میری کبھی تم سے واقفیت واقفیت ہی کوئی نہیں، جان پہچان ہی کوئی نہیں۔ نبوت کرنے والوں کو، بدروہیں نکالنے والوں کو، معجزے کرنے والوں کو ہم دیکھ لیں ہم کہاں پر فٹ ہو رہے ہیں، ہماری کیا پوزیشن ہے آج کی کلیسیا کو کیا سکھاتا ہے خداوند۔ اے بدکارو، اس سے بھی دیکھے خطرناک بات ہے، نبوت کرنے بدروہوں کے معجزے دکھانے والے اس وقت صاف کہہ دوں گا واقعیت کو نہیں، اور پھر کیا کہوں گا اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ اور جو کوئی میری باتیں سنتا ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا۔ جو چٹان پر گھر بناتے ہیں یہاں عقل مند کنواریوں کی بات ہے۔ تو یہ کتنی خطرناک بات ہے، ایسے لوگ جو اتنے بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں خداوند کی، ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ آج خدا اپنے چرچ، اپنی کلیسیا مقدسین کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے بہت سارے کہیں گے خداوند تیرے نام سے میں یہ کیا وہ کیا، لیکن وہ کہے گا میری تو یہ 5 کنواریاں اس سے وہ اپنے طریقے سے آتی تھی چرچ، اپنے طریقے سے چلی جاتی تھی، واقفیت بھی نہیں پیدا کر سکی، اندر رہنے والی ریلیشن شپ بنائے، کہیں دروازے کے باہر والا چکر نہ بن جائے، گیت گاتے گاتے باہر نہ رہ جائے، کلام سناتے سناتے باہر نہ رہ جائے، کلام سنتے سنتے کہیں باہر نہ رہ جائے، کیونکہ 10 کنواریاں کٹھی عبادت کرتی تھی، لیکن 5 کو آؤٹ کر دیا گیا، باہر کر دیا گیا، اور 5 جو ہے وہ اندر رہ گئی ہے۔ اٹھنے پر محسوس ہوا اور ان کو اس بات کا احساس ہو گیا ہمارے پاس اضافی تیل نہیں ہے، معاملہ یہ ہے، اور تیل کی تلاش میں ان کی دوڑیں لگ گئی ہیں، اور تیل ڈھونڈتے ڈھونڈتے دروازے سے باہر ہو گئی ہے۔ خداوند کو ڈھونڈے، کلام پر عمل کرنے کا وقت ہے، ایمان رکھنے کا وقت ہے، پاک روح میں وقت گزارنے کا ہمیں ٹائم دیا گیا ہے، چانس دیا گیا ہے۔ ادھار پر کام نہیں چلے گا، دلہا مسیح ہے، کنواریاں جو کنواری ہے یہ کلیسیا ہے، مشہد خدا کا کلام ہے، تیل اس کے اندر پاک روح کی علامت ہے، عمل کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے، اور اس لیے یہ جو نجات پانے والے لوگ ہیں نا، ان کی نجات سے دوسروں کو فائدہ نہیں ہوگا، کوئی شفٹنگ والا کام نہیں ہے۔ جیسے امیر آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور نوح کی کشتی کا دروازہ بند ہو، باہر والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کنواریوں کا دروازہ بند ہو گیا، باہر جتنا مرضی کھٹکھٹائیں، ان گیتوں کا ان باتوں کا کیا رزلٹ نکلا؟ 0 رزلٹ ہے۔ اس لیے ہم اس طور پر چرچ میں آئے، اس طور پر خداوند کے ساتھ چلے، اس طور پر اس کی بندگی کریں، اندر رہنے والی جو رشتہ اور تعلق ہے، ریلیشن شپ ہے، وہ خداوند کے ساتھ قائم ہو جائے۔ جن کا تیل کم ہو جاتا ہے نا،
वो फिर वक्त पड़ने पर कितनी गैप्स और लैप्स में चलते रहते और ज्यादा देर तक वो खुदावंद के साथ चल नहीं सकते, मुश्किलात में रहते हैं, प्रॉब्लम्स के अंदर रहते हैं, और उनकी वो वाली मोहब्बत, यही तो मुकाशफा किताब में खुदा ने शिकवा किया कलीसिया के साथ। मुझे एक बात की शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। तेल अब कोई नहीं है, जज्बा अब कोई नहीं है, बुराई तो कोई नहीं की थी लेकिन वो वाला जज्बा कोई नहीं रहा। सोचकर जिंदगी गुजारे, किस तरह दिन गुजारते हैं, किस तरह रातें गुजरती हैं, हफ्ते और महीने गुजारते हैं हम, किस तरह हम चर्च जाते हैं, और अगर दरवाजा बंद हो गया तो ये छांटी का अमल खुदा ने अपनी कलीसिया में से शुरू किया है, और कलीसिया में से छांटी करेगा वो। इसलिए हम कौन से ग्रुप में आएंगे? हम अक्लमंदों के ग्रुप में शामिल हो जाएं। और सो ऐसा ईमान भी है, ऐसा कलाम पढ़ना, ऐसा चर्चाना भी है जो बाहर वाला रास्ता दिखाएगा, और ऐसा भी है खुदा उनके साथ चलना जो हमें अंदर शामिल करेगा। सो कभी कुछ लोग जो है बाहर रहकर एंजॉय कर रहे हैं, आवाज बड़ी अच्छी गीत गा रहे हैं, चलो गीत गा रहे हैं, बहुत अच्छा हो गया गीत गा रहे हैं, तो बहुत अच्छा हुआ, कलाम की बातचीत कर ली है। लेकिन खुदा यीशु कह रहा 5 कुमारियों से गीत बहुत गाए, कलाम बहुत सुना है, बाइबल आपके पास है मछले, लेकिन नो एंट्री, दरवाजे पर लिखा नो एंट्री, मेरी तुमसे कभी कोई वाकफियत नहीं जी, सिरे तो लेके ताड़ा तो मेरा रिश्ता है ही नहीं, सिर्फ बाइबल उठाई तो मैं क्या करूं, चर्चा तो को मैं क्या करूं, और इसलिए बतेरे उससे कहेंगे। लेकिन शांति का मतलब ये है, ये वाला ग्रुप जो उसकी बातें मानता है और उसके इंतजार में बेदार रहते हैं, और वो बहुत दिनों तक चल सकते हैं, उनके पास बहुत सा ज़ख़ीरा है कलाम का, बहुत सारा पाकरू का मसा उनकी जिंदगियों के अंदर है, बहुत सारा अमल है कलाम पर, बहुत सारी फर्माबरदारी है जिंदगी के अंदर, और ये सब कुछ तेल की मानद है। और नस्ल का गीत है, वो हम गाते भी हैं, प्यारे यीशु जी रूह का चिराग जलता रहे, तेल ना घटे, तेरी आमद तक ये जलता रहे। प्यारे यीशु जी रूह पाक का मसा चाहिए, तेल की बात हो रही है, तेल की बात हो रही है, इसलिए हम एक और गीत भी गाते सब में, जलाए रखना यीशु आने वाला, बुझने ना देना तुम मशलो को कभी। सो ये न करे 5 कुआरियां सोरियां हर ओ बढ़िया तो दूसरी होशियारी जागे ना जागने, सो सब गई, सब जाग गई, मामला है तेल का। और जब वक्त पड़ा तेल ढूंढने गई, तेल जमा करें, प्रस्तुत करें, फरमाबरदारी करें, ईमान रखें, अमल करें कलाम पर, और जो है अमली जिंदगी, ईमान की जिंदगी, भरपूरी और मामूली की जिंदगी गुजारेंगे, आपकी रिलेशनशिप उसके साथ बन जाएगी, मसीह बादलों पर आएगा और हम बदलेंगे, जिएंगे, हवा में तो उसका इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। खुदावंद आपको मुझे हम सबको अपने कलाम के वसीला से